آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو اس ویڈیو کے اندر میں ایک خاص اسم اعظم آپ کو بتاؤں گا، اللہ الصمد۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اتنا مجرب ہے، مصیبت زدہ پڑے تو مصیبت دور ہو جاتی ہے، غم زدہ پڑے تو غم دور ہو جاتا ہے، پریشان حال پڑے تو پریشانی دور ہو جاتی ہے، کوئی تکلیف آپ کو پہنچتی ہے آپ اس تکلیف کے وقت پڑھیں تو وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو رزق کے لیے پڑھیں تو رب اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ اگر فقیر بھی پڑھے گا تو رب اس کو بھی کروڑ پتی بنا دیتا ہے۔ دوستو اس کا ایک خاص طریقہ ہے، اس عمل کا ایک خاص طریقہ ہے، اگر اس طریقے سے اس عمل کو کیا جائے تو تب آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ آج میں وہ راز آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ جو اس میں کے اندر راز ہے کہ اس کو مصیبت کے وقت کیسے پڑھا جائے، غم کے وقت کیسے پڑھا جائے، رزق کے لیے کیسے پڑھا جائے، کوئی بھی مسئلہ ہے اگر کسی بھی مسئلے کے لیے پڑھنا ہو تو پھر اس کو کس طرح سے پڑھا جائے۔ تو دوستو یہ تمام چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ اب کیونکہ کل اتوار پیر منگل، اگر آپ ان 3 دنوں کے اندر آپ اس کو مغرب کے وقت، ان 3 دنوں میں سے کسی دن بھی آپ اس کو مغرب کے وقت پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ تعالی شبان آنے سے پہلے رب آپ کی ساری مشکلیں بھی دور ہو فرما دے گا، آپ کی ہر پریشانی بھی دور ہو جائے گی، آپ کا غم بھی دور ہو جائے گا، آپ کی تکلیف جو ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کا مقدر سویا ہوا ہے تو رب وہ بھی جگا دے گا، اگر آپ کی قسمت سوئی ہوئی ہے تو وہ بھی جاگ جائے گی، اگر آپ کا ستارہ گردش میں ہے تو انشاءاللہ وہ گردش سے نکل جائے گا، رب آپ کو بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے والا بندہ کبھی کسی کا محتاج ہوا نہیں، کیونکہ اس عمل کے ذریعے ہم نے آج تک نہیں دیکھا جو بندہ اس عمل کو کرنے والا ہے اس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہو، کیونکہ دوستو جو بندہ اس اسم کو پڑھتا ہے رب اس کو دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے، اس کا کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا۔ دوستو اس لیے اس عمل کو آپ ضرور اپنی زندگی میں کر لیجئے گا، کیونکہ یہ بڑے قیمتی دن ہے، یہ رجب کے بڑے قیمتی آخری دن ہے۔ آخری دنوں کے اندر اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں پورا سال آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، آپ کا پورا سال خوشیوں سے گزرے گا۔ دوستو اس سے پہلے میں عمل بتاؤں کہ آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ ہماری خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو 10 مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں بتا دیں ہم نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، انشاءاللہ جو پڑھتا ہے ہم اس کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں، رب کائنات اپنے حبیب کی معراج کا صدقہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب کی مشکلات کو دور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو اب آپ نے کرنا کیا ہے، اگر آپ کو کل جس وقت رجب کا دن ختم ہو، یعنی کہ آگے اتوار کا دن ختم ہو پیر کا شروع ہو، آپ نے اس وقت یعنی کہ جب دن ختم ہو رہا ہو عصر کے بعد مغرب سے پہلے آپ نے اس اسم پاک کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ عصر اور مغرب کے بعد یعنی کہ مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں تو پھر آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اور اسی طرح دوستو اگر آپ مغرب سے پہلے پڑھتے ہیں تو پھر کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اور اس سے کیا کیا آپ کی مشکل آسان ہوتی ہے۔ اگر کل کا دن مل جائے تو ضرور اس کو پڑھیے گا، اگر کل نہیں تو پھر پرسوں پیر کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، منگل کے دن بھی، شبان سے پہلے آپ اس عمل کو ضرور ایک مرتبہ کیجئے گا، انشاءاللہ یہ ایک دن میں ہی ایک تسبیح سے ہی آپ دیکھیں گے، کیونکہ وقت خاص بتا رہا ہوں اس وقت کے اندر آپ نے کرنا ہے، اور آپ نے اس عمل کو باوضو کرنا ہے، بے وضو نہ کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہوں گے۔ دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے جب اس اسم پاک کو اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد جب اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے اول درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ اب کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے کم از کم 7 مرتبہ، نہیں تو پھر آپ 11 مرتبہ ضرور پڑھیے گا، اگر 11 مرتبہ نہیں تو پھر 7 مرتبہ ہرگز نہیں چھوڑنا، 7 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ تعداد کا درود کی تعداد خاص خیال رکھنا ہے، اور اس کو اگر آپ مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز کے فوراً بعد کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے بھی بات نہیں کرنی، اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اس کو 101 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوستو دعا کیسے کرنی ہے، اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ اکثر ہم مایوسی کا شکار کیوں ہوتے ہیں، ہم مایوس کیوں ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ دوستو آپ نے دعا اس طرح سے کرنی ہے جیسے میں بتاؤں، ہاتھ اٹھانے ہیں،
ہاتھ آپ نے سیدھے اٹھا کر دیکھنا آسمان کی طرف ہے، اور آپ نے یہ بات کہنی ہے کہ باری تعالیٰ یہ جس مہینے کے اندر میں نے یہ تیرا ذکر کیا، باری تعالیٰ اس مہینے کے اندر یہ تیرا مہینہ ہے اور تمہیں بہت پیارا ہے، باری تعالیٰ تمہیں یہ مہینہ بہت پیارا ہے، تو اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ تیرے حبیب کا پیارا مہینہ ہے، اس کو پسندیدہ مہینہ ہے، اس کے بعد جو تو نے عطا فرمایا وہ آپ کی حضور کی امت کو عطا فرمایا، باری تعالیٰ یہ تیرا مہینہ بڑا پیارا مہینہ ہے، اس تیرے مہینے کے اندر ہی میں نے تیرا ذکر کیا اور تیرا ذکر بھی بڑا پیارا ہے، تو نے اس مہینے کے اندر اپنے حبیب کو معراج کروائی، اپنی زیارت عطا فرمائی، باری تعالیٰ اس زیارت کا واسطہ، اس زیارت کا صدقہ تو میری مشکل آسان فرما دے، میرے پاس اولاد نہیں مجھے اولاد عطا فرما دے، میری اولاد بیمار ہے تو اسے صحت اور تندرستی عطا فرما دے، آپ کی جو پریشانی ہے، میرے پاس رزق نہیں، باری تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما دے، مجھے اپنا ہی محتاج رکھ، کسی کا محتاج نہ کر، یہ الفاظ آپ نے رزق کا مسئلہ ہے تو پھر ضرور کہنے ہیں، اسی طرح کوئی اور پرابلم ہے آپ نے اس کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں ساتھ حضور کی معراج کا وسیلہ دے کر آپ نے اللہ الصمد کا وسیلہ دے کر کہنا بحق کے اللہ الصمد کے باری تعالیٰ میری مشکل کو آسان فرما دے، انشاءاللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا یہ مہینہ رجب کا ختم ہونے سے پہلے آپ کی ہر مشکل آسان نہ ہو۔ دوستو اگر آپ یہ تینوں دن عمل کر لیں تو پھر کیا ہی بات ہے، اگر نہیں تو کم از کم ایک دن اس عمل کو ضرور کیجئے گا، آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں آئیں گی، اتنی خوشیاں آئیں گی کہ جتنی آپ چاہتے ہیں، اس لیے دوستو اس عمل کو ضائع نہ کیجئے گا، بڑا قیمتی عمل ہے، یہ وقت بھی بڑا قیمتی ہے، بہت قیمتی لمحات چل رہے ہیں، آپ ان کے اندر اس عمل کو ضرور کر کے فائدہ اٹھائیے گا۔ اگر عصر اور مغرب کے بعد پڑھتے، عصر اور مغرب کے درمیان میں پڑھتے ہیں تو پھر آپ نے اس کا کھلا ورد کرنا ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، بس آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان اس کو پڑھتے رہنا ہے، 3 دن تک آپ اس کو پڑھیے گا، آپ کی کوئی مشکل کوئی حاجت باقی نہیں رہے گی، انشاءاللہ اس کو پڑھنے والا اگر غریب ہو فقیر ہو تو رب اس کو بھی کروڑ پتی کر دیتا ہے، لاکھ پتی ضرور فرما دے گا اگر آپ اس کو تہ دل سے پڑھتے ہیں، کامل یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دوستو جس عمل کو بھی پڑھیں کامل یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔